اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہی کیوں؟ آج یہ گھر موجود نہیں جہاں قصوہ ٹھہری تھی۔ قصوہ وہ اونٹنی ہے جو جنت میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار جنت کا دروازہ عبور کریں گے اور نرالی شان ہوگی۔ حضرت بلال کی جو اونٹنی کی مہار تھامے ہوں گے، یوں وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے فرد بن جائیں گے۔ قصوہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ٹھہری۔ یہ گھر بلکہ اس دور کا کوئی بھی گھر آج موجود نہیں۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں، نماز کی ادائیگی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخین کو سلام پیش کریں، پھر باہر باب بلال کی طرف آ جائیں۔ آج یہ 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ مسجد میں چونکہ توسیع کا عمل تسلسل سے جاری رہتا ہے، اس لیے معلوم نہیں کل اس کی کیا شکل ہوگی۔ آج کے باب بلال کی جانب رخ کریں اور دائیں جانب کی کھڑکیاں دیکھیں۔ ان میں سے چوتھی کھڑکی اس جگہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اس کا نصف اب مسجد کے تعمیر شدہ حصہ، جبکہ باقی نصف صحن میں شامل ہو چکا ہے۔ اس جگہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے لیے پسند فرمایا۔ آخر ایسا ہی کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ اور تاریخ ہے جو چند ماہ یا چند سال نہیں، پورے 1000 سال پر محیط تھی۔ یہی وہ تاریخ تھی جس کی بنا پر مولا کریم نے اونٹنی کو اس جگہ بیٹھ جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ انبیاء اور مرسلین کے سردار کو ان کی امانت لوٹانا چاہتا تھا۔ یہ وہ امانت تھی جو یمن کا بادشاہ طبع رحمت عالم کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ سیرت کی کئی ایک کتب میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ طبع بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے یمن سے روانہ ہوا۔ وہ سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے زیارت کعبہ کا شرف حاصل کیا، اس کا غلاف بدلا اور پھر واپس وطن روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کا لشکر تھا۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد بھی تھی جو 400 بتائی جاتی ہے۔ اس کا اس سرزمین سے گزر ہوا جہاں سرور عالم توحید کی روشنی پھیلانے تشریف لانے والے تھے۔ اس وقت یہاں کوئی شہر نہیں تھا، حتیٰ کہ چند گھروں کی بستی تک موجود نہیں تھی۔ صرف ایک چشمہ تھا اور اس چشمے کا نام ہی یثرب تھا۔ علماء کرام جب اس مقام پر آئے، انہوں نے اس جگہ کو دیکھا، اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہاں کے آثار پر ان کی نظریں پڑیں تو وہ اس جگہ ٹھہر گئے۔ وہ کتب آسمانی اور صحائف الہامی کا علم رکھتے تھے۔ ان کتب اور صحیفوں میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اور جو بشارتیں موجود تھیں، وہ نشاندہی کر رہی تھیں کہ یہی وہ جگہ ہے
جہاں سے پورے عالم میں اسلام اور توحید کا نور پھیلے گا۔ اللہ کے آخری نبی ہجرت کریں گے اور اس مقام کو اعزاز بخشیں گے کہ ان کے مبارک قدم یہاں تک آئیں گے اور یہیں اسلام کا پہلا دارالحکومت قائم ہوگا۔ علماء یہ سب کچھ جان گئے تو ان کے شوق کا عجیب عالم تھا، ان کے دل یہیں اٹک گئے اور قدم یہاں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں تو اللہ کی رحمت ذو فشاں ہونے والی ہے، پھر وہ اس سے فیضیاب کیوں نہ ہوں۔ شاید ان کی قسمت یاوری کر جائے اور ان کی زندگی میں نبیوں کے سردار اس جگہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ آگے نہیں جائیں گے اور یہی مبارک مقام ان کی مستقل قیام گاہ ہوگا۔ علماء نے جب اپنے بادشاہ کو فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا اور علماء سے وجہ پوچھی۔ علماء کرام نے جواب دیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد نام کے نبی کا دارالحجرت یہی جگہ ہوگی، لہذا اس نبی کے شوق کے لقاء میں ہم یہیں مقیم رہیں گے۔ یہ معاملہ جان کر بادشاہ کے دل میں بھی روشنی پھوٹ پڑی۔ اس نے کہا، تو پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی جگہ ٹھہروں گا۔ وہ اپنی حکمرانی اور اپنی سلطنت کو فراموش کر بیٹھا۔ اس کے دل میں تو بس حضور کی محبت اور حضور کے دیدار کا شوق موجزن ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کب ہجرت کریں گے اور کب اس وادی کو اپنی قدم بوسی کا اعزاز اور شرف عطا کریں گے۔ اس کے دل میں تو بس ایک ہی لگن تھی اور عشق رسول کی لگن۔ تبا بادشاہ کے اس فیصلہ کے بعد یہاں ایک شہر بسانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بادشاہ نے ہر عالم کو ایک گھر بنوا دیا۔ اس نے علماء کی تعداد کے مساوی لونڈیاں خریدیں، ایک ایک لونڈی کا ایک ایک عالم سے نکاح پڑھوایا۔ اس شوق کے محبت میں اس عاشق رسول نے گوارا نہ کیا کہ حضور تشریف لائیں تو ان کے پاس اپنا گھر نہ ہو، لہذا اس نے ایک گھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنوا لیا۔ زمانہ گزرتا گیا، بادشاہ خالق حقیقی کے پاس چلا گیا۔ 400 علماء یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، لیکن یہاں شہر بس چکا تھا اور نبی رحمت کا گھر بھی موجود تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی میں سے کسی ایک کی نسل میں سے تھے۔ امام محمد بن یوسف شامی نے لکھا ہے کہ باری باری یہ مکان کئی بادشاہوں کی تحویل میں آتا رہا، آخر کار یہ حضرت ابو ایوب کی ملکیت میں آیا اور آپ اس کی اولاد میں سے ہیں۔ یمن کے اس حکمران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کو سونے کے ساتھ سربہر کر کے ایک بڑے عالم کی تحویل میں دے دیا، جو ایک سے دوسری نسل کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ صدیاں گزرتی رہیں اور جب 10 کی گنتی پوری ہو گئی تو یہ نامہ حضرت ابو ایوب کی تحویل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ طے کر چکا تھا کہ اپنے محبوب کے عاشق کے صادق کا یہ مکتوب آپ کے حوالے کرنے کا اعزاز حضرت ابو ایوب کو ہی حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب قصوہ بیٹھ گئی اور حضور آپ کے گھر رونق افروز ہو گئے تو یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ کتب سیر میں اس خط کے مندرجات موجود ہیں۔ خط میں لکھا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور اس کتاب پر جو باری تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ایمان لایا۔ میں آپ کے دین پر ایمان لایا۔ میں آپ کے رب اور کائنات کی ہر شے کے رب پر ایمان لایا۔ اگر میں آپ کا دور پاؤں
تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر مجھے آپ کی زیارت حاصل نہ ہو سکے تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے۔ یوں تبا بادشاہ 1000 سال پہلے ہی آپ پر ایمان لا کر اہل ایمان اور اہل توحید میں شامل ہو گیا تھا۔ سیرت ابن کثیر میں رقم ہے کہ حضور جس مکان میں ٹھہرے وہ آپ ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس طرح شاہ یمن کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ حضور جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو اس گھر میں قیام کریں۔ حضور اس وقت تک اس مکان میں قیام پذیر رہے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ حجرے تعمیر نہیں ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بعد اس مکان کا مالک آپ کا آزاد کردہ غلام افلح بن گیا۔ افلح سے مکان مغیرہ بن عبد الرحمن نے خرید لیا اور اس کی قیمت 1000 دینار ادا کی۔ انہوں نے یہ مکان سرنو تعمیر کرایا اور مدینہ منورہ کے ان افراد کے نام ہبہ کر دیا جو تنگ دست تھے۔ بادشاہ تبا اور اس کی قوم کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ سورہ دخان کی آیت 37 ہے۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے بھی تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ پھر سورہ قاف کی آیت 14 میں ہے، اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ در حقیقت تبا کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا۔ جس طرح روم کے ہر بادشاہ کو کیسر، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اس طرح سبا کے حمیر اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے۔ حضرت سلمان کے حوالے سے سبا کی جس ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے وہ بھی انہی میں سے تھیں۔ ان کا ذکر سورہ سبا میں ہے۔ اس حوالے سے جس تبا کی قوم کی ہلاکت کا ذکر آیا ہے وہ کوئی اور تبا تھا۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس تبا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے حیرہ نام کی بستی آباد کی۔ یہ اپنے زمانے میں مدینہ میں بھی آیا تھا اور یہاں کے باشندوں سے لڑا، لیکن لوگوں نے اسے اس سے روکا۔ خود اہل مدینہ کا بھی اس سے یہ سلوک رہا کہ دن کو تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانداری کرتے تھے۔ آخر اس کو لحاظ آ گیا اور لڑائی بند کر دی۔ اس کے ساتھ یہاں کے 2 یہودی عالم ہو گئے تھے جو حضرت موسیٰ کے سچے دین کے عامل بھی تھے اور اسے برائی بلائی سمجھاتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ مدینے کو تاخت و تاراج نہیں کر سکتے کیونکہ آخر زمانے کے پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پس وہ یہاں سے لوٹ گیا اور دونوں عالموں کو ساتھ لیتا چلا گیا۔ جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا، لیکن ان دونوں عالموں نے اسے روکا۔ اس پاک گھر کی عظمت و حرمت بیان کی اور کہا اس کے بانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھر اس کی اصلی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز آیا، بلکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم و تکریم کی، طواف کیا، غلاف چڑھایا اور یہاں سے واپس یمن چلا گیا۔ خود حضرت موسیٰ کے دین میں داخل ہوا اور تمام یمن میں یہی دین پھیلایا۔ اس وقت تک حضرت مسیح کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اس زمانے والوں کے لیے یہی سچا دین تھا۔ غالباً بعد میں ان لوگوں نے اللہ اور اس کی نعمتوں کو بھلا دیا اور سورج پرست ہو گئے۔ مروی ہے کہ ان کے پاس 12-13 پیغمبر تشریف لائے
اور آخر شامت اعمال انہیں پانی کا عذاب دے گیا۔ قرآن کریم میں بھی تبا کی قوم کی مذمت کی گئی، خود تبا کی نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا سبا کسی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے اور 4 شام میں۔ امام ابن کثیر کے مطابق جس تبا نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس تبا کو برا نہ کہو، یہ درمیان کا تبا ہے۔ اس کا نام اسد ابو کرب بن ملکیرب یمانی ہے۔ اس کی سلطنت 326 سال تک رہی۔ اس سے زیادہ لمبی عمر ان بادشاہوں میں سے کسی نے نہیں پائی۔ حضور سے قریباً 700 سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ مورخوں نے بیان کیا ہے کہ مدینہ کے ان دونوں موسوی عالموں نے جب تبا کو یقین دلا دیا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، تو اس نے ایک قصیدہ کہا اور اہل مدینہ کو بطور امانت دے گیا، جو ان کے پاس ہی رہا اور بطور میراث ایک دوسرے کے ہاتھ لگتا رہا، اور اس کی روایت سند کے ساتھ برابر چلی آتی رہی، یہاں تک کہ حضور کی ہجرت کے وقت اس کے حافظ ابو ایوب خالد بن زید تھے۔ حضرت کا باحکم اللہ نزول و اجلال بھی یہی ہوا۔ اس قصیدے کے اشعار عربی میں ہیں، تاہم ان کا ترجمہ یہ ہے: میری تہ دل سے گواہی ہے کہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں ان کے زمانے تک زندہ رہا تو قسم اللہ کی آپ کا ساتھی اور آپ کا معاون بن کر رہوں گا، اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا، اور کسی کھٹکے اور غم کو آپ کے پاس پھٹکنے نہ دوں گا۔ حضرت کعب کا بھی فرمان ہے کہ تبا کی تعریف قرآن سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی مذمت کی، ان کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ تبا کو برا نہ کہو، وہ صالح شخص تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا کو گالی نہ دو، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تبا بادشاہوں کے حوالے سے مولانا مودودی تفہیم القرآن میں سورۃ الدخان آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تبا قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے فسانے زبان ضد خلائق رہے۔